بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت والی لمبی عمر دے اور اپنے گھروں میں آباد اور شاد رکھے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کون سے ایسے 4 کام ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، اور اللہ پاک آپ کے جو دن ہیں وہ اللہ پاک کا ویسے ہر حال میں شکر کریں۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، جن چیزوں سے بھی نوازا ہے، کیونکہ سب سے جو پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جو چیز بھی ہے آپ اس کے اندر ہی آپ نے گزارا کرنا ہے۔ سب سے بڑی اور اہم چیز شکر ہے۔ جب آپ شکر کرنے لگیں گی، اپنے آپ کے پاس جو کچھ آپ کے پاس میسر ہے اس پر آپ صبر کریں گی، اطاعت کریں گی، اس چیز کو شکر کر کے آپ جو ہے رکھیں گی اور اسی میں آپ گزارا کریں گی، یہ نہیں کہ باہر سے، دل سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ ماشاءاللہ جو ہے نا، اللہ پاک کو آپ کی یہ جو عادات ہوتی ہیں یہ بڑی ہی زیادہ پسند آتی ہیں۔ اللہ آپ کو اور نوازے گا اور دے گا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پر یہ ہے کہ کسی اللہ پاک کے رزق کو یا کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا، کہ مطلب اگر آپ گھر میں 6 لوگ ہیں تو اتنا ہی بنائیں جتنا آپ لوگ اس ٹائم میں کھا سکیں، کیونکہ میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں اتنا بنا لیتے ہیں اور اگلے دن وہ چیز جو ہوتی ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں کوڑا کرکٹ میں، تو بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، لوگ ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہرگز بھی آپ چیز کو جو ہے وہ ضائع مت کریں، جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا ہی آپ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ رزق کی جو ہوتی ہے وہ بے برکتی ہوتی ہے رزق میں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کبھی بھی مت کریں، کھانے والی چیز کو آپ باہر کوڑے میں پھینکیں، ٹھیک ہے۔ بہت گندی عادت ہے۔ آپ کا اگر بچ بھی جاتا ہے، روز تو آپ کا بچنا نہیں چاہیے، بعض اوقات آپ کا بچ بھی جاتا ہے، آپ کے مہمان آئے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی باہر ایسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ترس رہے ہیں، کسی بھوکے کو دے دیں، لیکن پلیز اس کو جو ہے آپ نے جو ہے نا چیز کے جو ہے وہ ضائع مت کریں۔ بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہوتی ہے یہ۔ ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ صبح کی جو ہے ناشتے کے بعد دوپہر کا جو ہے وہ میں بینگن بنا رہی تھی سبزی میں، اور پھر میں نے سوچا کہ جو کونے ہیں روٹیوں والے وہ بہت زیادہ گندے ہوئے تھے، میں نے کہا ان کو بھی آج میں گرم پانی میں جو ہے میں نے نمک ڈالا، پھر میں نے اس میں سرف ڈالا اور اس میں تھوڑی دیر میں نے بھگو کر رکھے، پھر ان کو میں نے اچھی طرح جو ہے مل کے ان پر برش مار لیا۔ دیکھیں، اپنے گھر کی چیزوں کا خیال آپ نے خود کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بھی جو میرا تیسرا پوائنٹ ایڈ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کے گھر کی چیزیں ہیں ان کو صاف رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب لوگ جو ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ عورتیں ویسے ہی تھکی ہوئی ہیں، عورتیں کہتی ہیں ہم اب جو ہے بس روٹی بنا لی ہے، یہی ہماری جان پر عذاب ہے۔ برتن ایسے ہی گندے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ایسے ہی اوپر سے پانی سے دھو لیں گی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے پونے تو دھوتی ہی نہیں ہے نا، کہتی ہیں یہ بے شک جو ہے وہ گندے ہو جائیں، میلے ہو جائیں، انہی سے پکا پکا کے روٹیاں گھر والوں کو کھلاتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بے برکتی ہے، ہمارے گھر بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے چھوٹی چھوٹی کونوں کو صاف کریں اور اسپیشلی اپنے کچن کی صفائی کا خیال رکھیں۔ آج میں نے اپنے کچن کے سارے کیبنٹ جو تھے وہ سارے میں نے صاف کیے، ٹھیک ہے۔ ان میں میں نے برتنوں کو جو ہے وہ نکال کے اندر سے میں نے ایک دفعہ گیلا کپڑا مارا، سارے صاف کر کے پھر میں نے اندر جو ہے برتن رکھے۔ برتنوں کو جتنی بھی دھول اور گرد پڑ جاتی ہے تو آپ جو ہے نا مہینے میں ایک دفعہ ضرور برتن بھی نکال کے اندر سے واش کیا کریں۔ دیکھیں، آپ کا ہی گھر ہے، کسی اور کا تو یہ گھر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کسی اور کا گھر ہے تو ہم کیوں صاف کریں۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا اور پیارا بنا کے رکھیں، اسپیشلی اپنے کچن کو، جہاں پر آپ نے کیونکہ اس کا جو آپ کا کچن کا جو رول ہے نا وہ آپ کی ہیلتھ سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا۔ آپ اپنے گھر والوں کو بنا کے دیتی ہیں، اپنے بچوں کو کھانا بنا کے دیتی ہیں، تو پلیز اپنا ماحول کچن کا صاف رکھیں، اچھا رکھیں کہ دیکھنے والا اگر کوئی باہر سے بھی آئے تو اس کا بھی دل کرے کہ وہ آپ کے ہاتھ کی کوئی چیز کھا سکے، ٹھیک ہے۔ صاف ستھرا رہنا تو ویسے بھی سنت ہے، اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور بالکل بھی یہ نہ کہیں کہ ہم ایک جگہ ہی بیٹھے رہیں، ہمیں کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ جتنا ہو سکے کام کریں، جتنا زیادہ ہو سکے کام کریں۔ نمبر 4 پہ ہے صبح فجر کی نماز ضرور پڑھیں۔ صبح کہتے ہیں کہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ جو ہمارے گھر
رزق لے کر آتا ہے، لیکن ہم صبح جو ہوتا ہے وہ سوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہی ہوتا ہے کہ صبح نہیں اٹھا جاتا، جو مرضی ہو جائے، لیکن پلیز آپ الارم لگا لیں اپنے موبائل پر، نماز پڑھ کے یاسین پڑھ کے آپ سو جائیں، لیکن پلیز آپ نماز کی ادائیگی ضرور کریں۔ امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی، ان پر ضرور عمل کریں، اور اسی کے ساتھ میرا آج کا جو ولاگ ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری جو باتیں ہیں وہ اچھی لگتی ہوں گی، آپ کو پسند آتی ہوں گی، میں یہ باتیں جو ہے آپ کے فائدے کے لیے آپ کو بتاتی ہوں۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں آج کا ولاگ ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔